اب میں آپ کسی معاشرے کا حصہ ہے، جب کوئی بیٹی اس طرح آ جاتی ہے تو بہت کم ماں باپ ہیں جو دل سے قبول کرتے ہیں. کچھ دن برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی وہ بیٹی وہ بہن بوجھ لگنے لگتی ہے. اس کا ہر صحیح کام بھی پھر غلط لگنے لگتا ہے. تو بوجھ ویسے بھی اٹھانا مشکل ہوتا ہے. پلیز اچھا انسان ہو جو مجھے دکھ نہ دے، بس میرے بچوں سے پیار کرے، مجھے عزت دے. یہ آج صبح چیٹنگ ہوئی اور یہ پھر اس نے باقاعدہ ہمیں بخوشی اجازت دی کہ میری آڈیو آپ لگائیں. یہ بتائیں کہ آپ کی ہم آڈیو لگا سکتے ہیں اپنے چینل پہ. انشاءاللہ اس کے ذریعے اچھے لوگوں تک آپ کی پوری بات پورا پیغام پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ اچھے لوگ رابطہ کریں گے، ان میں سے پھر منتخب کر کے آپ کو انشاءاللہ بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ بہت اچھے گھر میں چند دنوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مہربانی سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جی اسلام بھائی، آپ میری آڈیو لگا دیں اور پلیز کوشش کیجیے کہ جلد از جلد کوئی بندوبست ہو جائے. مطلب اتنا ہو کہ صاحب حیثیت ہو جو میرا اور میرے بچوں کا بوجھ اٹھا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتے کے لیے رابطہ فرماتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا دکھ بھری داستانیں اور کہانیاں سننے کو نہ ملتی ہوں. یہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں غصے کا اظہار کرتے ہیں اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، وہ غصہ اور پریشانی وہ ہماری ذاتی نہیں ہوتی. ہمیں کوئی ذاتی آپ لوگوں پہ غصہ نہیں ہے. ہمیں غصہ اس بات کا ہے وہ جو کروڑوں لڑکیاں، ان میں سے بے شمار لڑکیاں ہم سے رابطہ کرتی ہیں، ان کے مائیں ان کے سرپرست ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور درد بھری کہانیاں سناتے ہیں. وہ درد بھری کہانیوں کی وجہ سے پورے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اس درد جگر کو، اس درد دل کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں دو تین تین چار شادیاں کرتے. وہ جو کروڑوں لڑکیاں بے نکاح رہنے پہ مجبور ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں حلال راستہ. اب یہ اس لڑکی کی آواز سنیں اور آپ اس کا درد سنیں اور اس کی بے چینی سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قسم کے درد بھری کہانیاں ہمیں سننے کو، اس میں تو آٹے میں نمک بھی ہم آپ کو پیش نہیں کر سکتے. روزانہ ہر منٹ کے بعد جو فون آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو آواز کو سن کر اس کے درد کو محسوس کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، کمنٹس کر کے اس بیچاری بہن کا سہارا بننے کی آپ بھی صورت اختیار کر سکتے. آپ خود کے لیے مناسب ہے تو ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے یہ راستہ، کسی وجہ سے آپ ان کے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے، اس بیچاری مظلوم خاتون کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کر کے، اچھے کمنٹس کر کے، اس کو لائک کر کے آپ ان بہن کا کوئی جو ہے نا حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا اجر و ثواب پا سکتے ہیں. بلکہ مصیبت میں جو کسی کو تسلی دیتا ہے، تو تسلی دینے والے کو بھی مصیبت زدہ کی جو پریشانیوں پر صبر کرنے پر جو اس کو اجر و ثواب انعامات ملنے ہیں، اتنا انعام اللہ اس تسلی دینے والوں کو بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اس لڑکی کو وائس خود سنیں اور آپ کو اندازہ ہوگا اس کے درد کا. سنیے ذرا اور پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائی، میری عمر 30 سال ہے تقریباً. میرے 2 بچے ہیں. میری ڈیورس ہوئی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. تو میں شادی کرنا چاہتی ہوں. نیک انسان ہو، اچھا انسان ہو جو میرے بچوں کو بھی قبول کرے، عزت کی چھت دے، عزت کی روٹی دے. میری کاسٹ عوان ہے، ملک عوان ہے ہم لوگ. عمر میری 30 سال ہے، تعلیم FA ہے. شکل و صورت، ہائٹ قد بد، نہ میں کہوں کہ میں بہت زیادہ حسین ہوں اور نہ ہی بدصورت ہوں. بس انسان اچھا ہو، جو دین کو جانتا ہو، دین اسلام کو جانتا ہو، اس پہ چلتا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، شریف انسان ہو. یہ جتنا جلدی ہو سکے اب میرے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈے. اب میں آپ کسی معاشرے کا حصہ ہے، جب کوئی بیٹی اس طرح آ جاتی ہے تو بہت کم ماں باپ ہیں جو دل سے قبول کرتے ہیں. کچھ دن برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی وہ بیٹی وہ بہن بوجھ لگنے لگتی ہے. اس کا ہر صحیح کام بھی پھر غلط لگنے لگتا ہے. تو بوجھ ویسے بھی اٹھانا مشکل ہوتا ہے. پلیز اچھا انسان ہو جو مجھے دکھ نہ دے، بس میرے بچوں سے پیار کرے، مجھے عزت دے. ابھی آپ نے فون کیا تھا مجھے، اور یہ بتائیں کہ آپ کی ہم آڈیو لگا سکتے ہیں اپنے چینل پہ. انشاءاللہ اس کے ذریعے اچھے لوگوں تک آپ کی پوری بات پورا پیغام پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ اچھے لوگ رابطہ کریں گے، ان میں سے پھر منتخب کر کے آپ کو انشاءاللہ بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ بہت اچھے گھر میں چند دنوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مہربانی سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے بچوں کو بھی انشاءاللہ کفالت ہوگی، اور آپ کو بھی انشاءاللہ پچھلے دکھوں کا مطابق ہوگا. اور آپ نے یہ بات کہی ہے کہ والدین کو اور بہن بھائیوں کو بھی بوجھ لگنے لگتا ہے، یہ بالکل آپ نے سچ کہا، اور حقیقت میں بھی فطرت کے خلاف ہے آپ کا اب اپنے ماں باپ کے سر پہ رہنا، یا بہن بھائیوں اور بھابھیوں کے سر پہ رہنا. یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے چاہے جتنے بھی اچھے ہوں والدین بہن بھائی، تو فطرت کے خلاف جب وقت ہوتا ہے، جو وقت گزرتا ہے تو اس میں پریشانی بنتی ہے. تو اس میں فطرت کے خلاف جب رہیں گی تو وہ پریشانیاں بنے گی. آپ نے بالکل یہ صحیح راستے کا انتخاب کیا. پوری دنیا سے الحمدللہ جو سمجھدار خواتین آپ کی طرح وہ اسی راستے کا انتخاب کرتی ہیں، اور جو بیوقوف خواتین ہوتی ہیں وہ گھروں میں ماں باپ کے سر پیٹتی رہتی ہیں، اور ماں باپ بھی ان کو کوستے رہتے ہیں، اور بہن بھائیوں کے لیے بھی وہ مشکل کا باعث بنتی ہیں، بھابھیوں کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بنتی ہیں. تو بالکل یہ غیر مناسب حرکت ہوتی ہے ان کے سر پہ رہنا. تو اچھی بات ہے آپ نے اسی راستے کا انتخاب کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سے بڑھ کر اچھے ماں باپ، اچھے بہن بھائی، اچھی بھابیاں دنیا میں کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. لیکن وہاں پر اتنے اچھے ہونے کے باوجود وہ فطرت کے مطابق اپنی بیوہ متعلقہ بہنوں کی اگلی شادیاں کروا دیتے تھے. کسی بہن بس تم ہمارے پاس رہو، ہم آپ کو روٹیاں دے سکتے ہیں اور آپ کا بندوبست کر سکتے ہیں، ایسا کوئی چکر نہیں تھا. فطرت کے مطابق وہ اگلا نکاح، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اگلا نکاح، پھر اگلا نکاح. ایک خاتون نے 5 نکاح بھی کیے. تو اس طرح ہوتا تھا، اور یہی شریعت کا مزاج ہے اور اللہ رسول کی چاہت ہے. آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو آپ کے لیے بہت اچھا بندوبست کریں گے. میں آپ کی آڈیو کے ساتھ اپنی آڈیو بھی لگا دیتا ہوں تاکہ اور بھی بہنوں بیٹیوں کا بھلا ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر.
یہ آج صبح چیٹنگ ہوئی اور یہ پھر اس نے باقاعدہ ہمیں بخوشی اجازت دی کہ میری آڈیو آپ لگائیں، تو سن لیجیے آپ. ہم ہر ایک کی آڈیو نہیں لگاتے اپنے چینل پہ. جو خواتین اجازت دیتی ہیں یا جو مرد حضرات اوپن ہونا چاہتے ہیں ان کو ہم منظر عام پہ لاتے ہیں. جو نہیں اوپن ہونا چاہتے، بے شمار لوگ ایسے ہیں، خواتین ایسی ہیں جو اوپن نہیں ہونا چاہتے، ان کو اوپن نہیں کرتے. لیکن اوپن جتنا جو ہو سکتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے اس میں. یعنی خیر خواتین کو تو خیر کبھی بھی ہم تصویر نہیں لگا سکتے، نہ ان کی آڈیو ویڈیو لگاتے ہیں. آڈیو ہم مجبوراً لگاتے ہیں تاکہ جو ہے نا لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان کا کیا درد دل ہے اور ان کی کیا خوبیاں ہیں، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. الانسان مخبوء تحت لسانی. جو ہی وہ کھولتے ہیں تو ان کی خوبیاں اور خامیاں سب سامنے آ جاتی ہیں. اب انہوں نے خود اجازت دی، سنیے. جی اسلام بھائی آپ میری آڈیو لگا دیں اور پلیز کوشش کیجیے کہ جلد از جلد کوئی بندوبست ہو جائے. مطلب اتنا ہو کہ صاحب حیثیت ہو جو میرا اور میرے بچوں کا بوجھ اٹھا سکے، چھت اپنی ہو، مکان اپنا ہو، شریف انسان ہو جو دین کو سمجھتا ہو. اچھا، چھت اپنی مکان اپنی، کروڑوں لڑکیوں کی یہی ڈیمانڈ ہے. لیکن کروڑوں لوگ بغیر چھت کے ہیں اور ان کے کرائے کے گھر ہیں. لیکن بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین بھی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. وہ اپنا بزنس، اپنا پیسہ جو ہے وہ بزنس میں لگا کے اپنا گھر کا نظام بہت اچھا چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ان کی شرط انشاءاللہ اس کے ختم کروا دی جائے گی. اگر کوئی اچھا مستحکم بندہ ہے جو کرائے کے گھر میں بھی رکھتے ہوئے، کرائے کے گھر میں رہتے ہوئے ان کی کفالت کر سکتا ہے اور یہ جذبہ رکھتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. کوئی ایسی بات، ہماری ساری ڈیمانڈیں یہ دنیا میں پوری نہیں ہوتی. دنیا ڈیمانڈیں پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں. جسے جو کل بتانے نہ دے مجھے. میں نے پہلے جو زندگی گزاری ہے بڑی عزت کی گزاری ہے، انتہائی سادہ اور شرافت میں نے گزاری. میرا قد 5 فٹ 3 انچ ہے، رنگ گورا ہے. ٹھیک ہے، اگر پکس کہیں بات بنی اگر آپ نے کہیں تو میں وہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گی. ایسا میں سرگودا سے ہوں تو کوشش کیجیے گا کہ سرگودا میں ہی کہیں، سرگودا شہر سے نہیں ہوں، بہرا تحصیل ہے اس کے ساتھ آگے گاؤں ہے وہاں سے ہوں. تو کوشش کیجیے گا کہ ادھر کہیں علاقے میں یا سرگودا شہر میں بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. اگر ادھر قریب کوئی اچھا نہ ملے، کہیں دور بھی ہو جائے، اچھا انسان ہو تو بھی ٹھیک ہے. لو جی، یہ ان کی آڈیو سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ان کی خاص لچک نہیں ہے. اگرچہ خود ماشاءاللہ رنگ بھی گورا ہے، خوبصورت ہے. انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ اگر اس کی رنگ روپ بھی میں کمی بیشی ہو یا عمر بھی کچھ زیادہ ہو یا دور بھی ہو، یعنی پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم الحمدللہ کئی ایسے بیرون ممالک کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. وہ ایسے دینی جذبے کے تحت ماشاءاللہ ایک صاحب نے ہم سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں بس کسی بیوہ کا، یتیم بچوں کا کفیل بننا چاہتا ہوں. یہ سعادت اللہ کی رضا کے لیے مستقل حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہماری یہ تڑپ ہے، چاہت ہے کہ جو بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں رمضان میں، شعبان میں اور عید کے دنوں میں، 2-4 ہزار روپے دے دیا، 50,000 لاکھ روپے بھی دے دیا تو اس سے کفالت پوری نہیں ہوتی. مستقل کفالت کریں، پوری کفالت کریں. اس جذبے کے تحت اگر بیرون ممالک سے بھی کوئی صاحب جو ہے نا شادی کرنا چاہتے ہیں، شرعی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ کر سکتے ہیں. چاہے وہ کاغذات میں نہ لائیں، شرعی نکاح کر لیں تو بھی وہ ہو سکتا ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ بہت ہی اچھا رہے گا. فی الفور ہم سے رابطہ کریں. پوری دنیا سے لوگ رابطہ کریں، پورے پاکستان سے لوگ رابطہ کریں. سرگودا بھیرا کے لوگ زیادہ رابطہ کریں کیونکہ ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ زیادہ قریب ہو تو ذرا آسانی رہتی ہے. جزاکم اللہ خیر.